وعلیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسپیشلی سلیم جاوید صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمیں اپنی گائیڈ بک آن فیڈک کنٹریکٹ کی کلاسز دے دے تاکہ ہم فیڈک کنٹریکٹ کو بہترین اور پریکٹیکل انداز میں سمجھ سکے۔ فرینڈس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے گائیڈ بک آن فیڈک کنٹریکٹ کا چیپٹر 1 ڈسکس کیا تھا، جس میں سلیم جاوید صاحب نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہو از کانٹریکٹ انجینئر اور سول انجینئر کو کانٹریکٹ انجینئرنگ کا کیریئر کیوں چوز کرنا چاہیے۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 1 کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد چیپٹر 2 جو کہ پروجیکٹ اپروول پر بات کریں گے۔ اس لیکچر میں آپ کو پروجیکٹ اپروول پروسیس اور اس کے سٹیجز اور کنٹریکٹ انجینئر کا رول کے بارے میں ویلیویبل انسائٹ ملے گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیٹس کنٹینیو اور لرننگ جرنی ود سلیم جاوید صاحب فرام دی گائیڈ بک آن فیڈک کنٹریکٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ویسے تو چیپٹر 2 کرنا تھا، لیکن 2 ٹاپکس رہ گئے تھے پچھلے چیپٹر 1 سے، اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ تو کل ہم نے ڈی پی آر کا ایم پی آر وہ ہم نے کر لیا تھا۔ اب یہ ٹاپک ہے کہ کنٹریکٹ مینیجر کا آفس جو ہے وہ کیسے سیٹ کرنا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بتایا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کم سے کم 2 رومز ہونے چاہیے کنٹریکٹ مینیجر کے پاس۔ وہ کیوں 2 روم ہونے چاہیے؟ ایک میں تو وہ بیٹھے گا اور دوسرے میں اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں، شیلفز ہیں، سیمپلز ہیں، بہت سارا ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ اس کو لاک کر کے رکھے گا۔ تو کیونکہ زیادہ اس میں سینسیٹیو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انشورنسز دوسرے، تو وہ جو ہے، اور ایک میں جب یہ بیٹھے گا تو اس میں کم سے کم 4 ورک اسٹیشنز ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ سب سے پہلے تو خود اس کی کنٹریکٹ انجینئر اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے، کنٹریکٹ مینیجر کے ساتھ ایک کنٹریکٹ انجینئر ہے، آپ ایک سمجھ لیں یا 2 سمجھ لیں، تو اس کا جو رول ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اس نے کنٹریکٹ کو ڈرافٹ کرنا ہے، اور فارمل لیٹر ہے، ریویو کرنا ہے ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز کو، جو کنٹریکچوئل اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی، اور اسی طرح یہ کنٹریکٹ انجینئر نے جو ہے کنٹریکٹ ایکسپرٹ کو اسسٹ کرنا ہے۔ ایک تو اس کا یہ ورک اسٹیشن ہو گیا، اس کمرے میں جو بیٹھے، اس کی ایک ٹیبل ورک اسٹیشن کہتے ہیں، ایک ٹیبل اور کرسی، اس کو ورک اسٹیشن کہتے ہیں۔ تو ایک اس کی ہوگی ٹیبل۔ اچھا، ایک جو دوسری ٹیبل ہے وہ اس کے ساتھ پلاننگ انجینئر بیٹھے گا۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہ شیڈولنگ کرے گا، پروگریس جو ہے وہ بیس لائن کی اس پروگریس کو یہ دیکھے گا، اور منتھلی پروگریس رپورٹ بنائے گا، اور اسی طرح پریزنٹیشنز یہ ڈیولپ کرے گا۔ اور اسی طرح جب ای او ٹی کا کلیم آتا ہے، ایکسٹینشن آف ٹائم کا، تو جب تک وہ پرائمویرا سے اس کے ساتھ میچ نہ کرے کہ اس کے مائل سٹون اچیو ہوئے ہیں نہیں، سچ میں یہ ڈیلے ہوا ہے کہ نہیں، یعنی اگر فلوٹ کے اندر اندر اس کا چل رہا ہے، کام ڈیلے ہوا ہے، فلوٹ اس کا کراس نہیں ہوا کریٹیکل مطلب ہے اس ایکٹیویٹی سے، پھر تو اس کو مزید دن دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا نقطہ میں یہاں عرض کروں کہ یہ اکثر ہم لوگ جو ہے نا، یہ پرائمویرا والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پلاننگ انجینئر کہتے ہیں، جبکہ خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ شیڈولنگ انجینئر ہے۔ شیڈولنگ اور چیز ہے، پلاننگ اور چیز ہے۔ پلاننگ انجینئر تو اس کو تو 10-12 سال کا اس کو کم سے کم ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ شیڈولنگ تو جسٹ ڈرافٹنگ ہے۔ اب مثال گلگت سے اسلام آباد کسی عام میٹنگ میں جانا ہے، تو ایک آدمی آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ یہاں سے آپ یہ والی گاڑی لے لو، وہ یا ٹیکسی میں چلے جاؤ، یا اس راستے سے اتنے پیسے لگیں گے، اس راستے اتنا ٹائم آپ کا لے گا، آپ اسلام آباد پہنچے گے۔ یہ جو بنا کے دے گا اس کو آپ سمجھو شیڈولنگ کی ہے۔ لیکن جو پلانر ہوتا ہے وہ یہ بتائے گا کہ اگر آپ باپو سر پہ جاتے ہو، وہاں پہ برف باری ہے، راستہ بند ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب ایک اسپیشل ٹیکسی آپ لیتے ہو، آپ دیکھو کہ میٹنگ کتنی قیمتی ہے، کیا 40,000 ٹیکسی کے دینے چاہیے یا 4,000 روپے ہوٹل کے دینے چاہیے، رات رہ لینا چاہیے۔ تو یہ پلاننگ اور چیز ہے، شیڈولنگ اور چیز ہے۔ تو یہ اب جو کمپنیوں میں ڈیمانڈ ہے وہ پلاننگ انجینئرس کی ہے۔ شیڈولرز بھی چل رہے ہیں، لیکن شیڈول صرف ایک قسم کا ڈیٹا انٹری ہے۔ جب پروجیکٹ اپنے اس سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ریکوری پلان کیسے بنائیں گے وہ پلانر بناتا ہے۔ اچھا، پھر تیسرا اس کے ساتھ ورک اسٹیشن ہوگا کوانٹی سرویر کا، کیونکہ بلنگ وغیرہ یہ سارا کچھ اس نے کرنا ہے، کنٹریکٹ سیکشن میں کرنا ہے۔ اور چوتھا اس کے ساتھ جو اسٹیشن ہوگا، ورک اسٹیشن ہوگا، وہ ہوگا ڈاکومنٹ کنٹرولر کا۔ اب ڈاکومنٹ کنٹرول جو ہے وہ کنٹریکٹ انجینئر کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں پروجیکٹ مینیجر کو تو سارا کام، پروجیکٹ مینیجر نے اگر کوئی اہم لیٹر لکھنا ہے تو پہلے کنٹریکٹ نے ویٹ کرنا ہے
تو ادھر سے آئے گا. اسی طرح جب اس کی کوئی میٹنگ کرنی ہے جس میں پریزنٹیشن یا ساتھ آپ کو ایویڈنسز چاہیے تو کنٹریکٹ سیکشن اس کو دے گا. تو ایک ویسے کمپیوٹر آپریٹر اگر ادھر بیٹھا ہو پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ تو اور بات ہے، لیکن جس کو ڈاکومنٹ کنٹرولر کہتے ہیں اور یہ بہت ذمہ داری والی پوسٹ ہے، اور سعودی عرب میں ڈاکومنٹ کنٹرولر کو جو ہے 15,000 ریال 20,000 ریال اس کی سیلری ہوتی ہے جو ایکسپیرینس کو. تو یعنی اس کو یہ 4 ہے. اچھا اب میں نے ایک تو رومز کا بتایا، 2 رومز ہونے چاہیے. پھر اس کی یعنی جو کنٹریکٹ انجینئر ہے اس کے ساتھ ایک اسٹوریج شیل ہول، تو اس میں نے تقریباً لکھا کہ 20 لاکیبل لاک لگے ہوئے شیلز ہونے چاہیے. اب یہ جو ہے اس میں کیا ہے، اس میں کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن مینول، یہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن مینول کیا ہے. ڈاکومنٹ کنٹرولر کے ساتھ یہ مل کے بناتے ہیں. تو اس میں پہلے تو یہ بنائے گا کون، رکھے گا کون، کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن مینول یہ رکھے گا ڈاکومنٹ کنٹرولر. تو ڈاکومنٹ کنٹرولر کو چاہیے کہ جیسے فزیکل اپنی ساری چیزیں مختلف شیلفوں میں نمبر دے کے رکھے گا. یہ میں آگے اس کو پڑھ دیتا ہوں جو 19-20 شیلف ہے. تو یہ جس شیلف میں مثال کے طور پر انشورنس رکھی ہوئی ہے تو اسی کی ہارڈ کے ساتھ ایک سافٹ کاپی بھی گوگل پہ بنا لیں یا کسی اور نظام میں بنا لیں، اپنے پاس ایک سافٹ کاپی بھی رکھیں اور اس کے فولڈر کے بھی وہی نام دیں تاکہ اگر اس کے پاس ہارڈ کاپی ضائع ہو جائے تو سافٹ کاپی موجود. تو یہ جو ہے نا اب ٹپیکل ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن مینول میں، ایک آر کیو میں آپ نے رکھنا ہے تو اس میں پہلے میں ڈیلی پراگرس رپورٹ ہے، پھر دوسرے میں انسپیکشن ریکویسٹ ہے، تیسرے میں فیلڈ سروے ہے، چوتھے میں میٹیریل ایکسیپٹڈ ریکارڈ ہے، پھر اس طرح پروجیکٹ شاپ ڈرائنگ ہے، پھر کارسپونڈنگ کے لاگز ہیں، پھر سائٹ فوٹوگراف ہے، منٹس آف میٹنگ ہے. اچھا یوٹیلٹی ریلوکیشن ڈاکومنٹیشن بہت عام چیز ہے. بہت سارے سرکاری ادارے جو ہے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں NOC نہیں دیتے، اور کہہ دیتے ہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہاں سے کھدائی کر لو. اور پھر جب وہاں پہ ان کے پاس خود بھی تو ایس بل ڈرائنگ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تو آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے دفتروں کے چکر لگانے سے ہم بچ گئے، اور SDO صاحب بہت اچھا آدمی ہے، اور ٹیلی فون والا جو ایکشن ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، اور اس نے کہا بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کر لیں مزہ ہم ساتھ. تو جو ہی ان کی کیبل کٹتی ہے تو آپ کو پھر وہ 12 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹس بھیج دیتے کہ یہ آپ نے تو ہمارا اتنا بڑا نقصان کر دیا. تو اسی لیے وہ NOCs پہلے سے ہونے چاہیے، اور ان کے NOCs جو ہے آپ کے پاس یہاں ان کے ساتھ منٹس آف میٹنگ ہے اس کی علیحدہ شیل ہو. اسی طرح جو ہے باقی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے، کنٹریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، پیمنٹ سرٹیفکیٹ ہے، سب کنٹریکٹر کی ڈاکومنٹیشن ہے، کلیم ڈسٹریبیوٹ ہے، پروجیکٹ شیڈولز ہیں، اپڈیٹس ہیں. اس طرح آفس ریلیز ہو جاتے ہیں. اور آخری ایک شیلف آپ کا ہوگا جس میں ہم نے پروجیکٹ ہینڈ اوور کے ڈاکومنٹس کرنے ہیں. تو یہ پہلا چیپٹر آج ختم ہو گیا. اس میں ہم نے اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، اب تک تو ہم نے یہ انٹروڈکشن کی ہے کہ کنٹریکٹ انجینئر کا رول کیا ہے، یہ ہم نے اب تقریباً اس کو پورا کر دیا. اگلا اسٹیپ اب شروع ہو رہا ہے کام کہ ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کس طرح سٹارٹ کرنی ہے اور پروجیکٹ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں جو پبلک پروجیکٹس ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں پیپرا سے، پیپرا پبلک پروکیورمنٹ ایجنسی، اس کے اپنے بائی لاز ہیں. تو یہ کرتے ہیں، یا پروونشل بھی اپنی پیپراز ہیں، سندھ کی اپنی، ہر صوبے کی اپنا پیپر ہے، اور بعض ڈپارٹمنٹ کی اپنی گائیڈ لائن، جیسے ابھی واپڈا ہے تو اس کا اپنا CSR ہے، اس طرح اپنی گائیڈ لائن بھی ہوتی ہیں. تو کوئی بھی بیڈنگ جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے پروجیکٹ نے کچھ کرٹیکل اپروولز ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں. اس میں جو ہے وہ پریپریشن ہے PC1 کی، ایڈمنسٹریشن اپروول کی، HH کو کہتے ہیں، ٹیکنیکل سیکشن کی TS جس کو کہتے ہیں. ان کو سمجھنا ایک کنٹریکٹ انجینئر کے لیے خاص طور پر گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس میں بہت ضروری ہے. اچھا اب یہ جو سب سے پہلے تو آپ نے پروجیکٹ کی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا کہ پروجیکٹ جو شروع ہو رہا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کسی کو کیسے دیں گے آپ کے لیے. اس کو کہتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ یا PC1 ہمارے ہاں پلاننگ کمیشن کا یہ فارم نمبر 1 ہے. اچھا اب اس کی مثال کیا ہے کہ مثال میں نے یہاں پہ دیا ہے کہ ایک فارم ولیج ہے 10 کلومیٹر سٹی سے جو ہے نا، وہ ولیج 10 کلومیٹر دور ہے، تو ابھی کچا روڈ ہے، تو کبھی گرد ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ ہے آپ کی سے نہیں. یہ مسئلہ ہے، چونکہ یہ مسئلہ ہے تو کنسرنڈ MPA MNA لوگ کمیونٹی اسٹیک ہولڈر یا ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا کہ بھی آپ ایک 6.1 میٹر وائڈ یعنی 2 لین کا روڈ یہاں پہ ہم بنا لیں.
اور اس کی رف کاسٹ انہوں نے بتا دی کہ 480 ملین ہے، اور اس کی بینیفٹس بھی بتا دیے کہ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ فیول کنزمپشن نہیں ہوگی، گاڑیاں خراب نہیں ہوگی، منڈی کو بر وقت پہنچ جائیں گی چیزیں۔ اب اس کا پی سی ون ہے، وہ میں آگے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پی سی ون کا کیا فارمیٹ ہے۔ تو یہ جو پی سی ون فیزیبلٹی رپورٹ ہے، یہ بنا کے پہلے پیش کی جاتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ والے بناتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں اتھارٹیز کو کہ پی سی ون اپروو ہو جائے۔ کس کو کرتے ہیں وہ تو آگے ہم بتائیں گے۔ اب جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو یہ چھوٹے پروجیکٹ ہیں، ان میں پی سی ون چل جاتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ چلے۔ جو بڑے پروجیکٹ ہیں اس میں پی سی ٹو بھی ہوتا ہے۔ پی سی ٹو لکھنے میں پی سی ون کے بعد ہے، لیکن جو بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں پی سی ٹو اصل میں پہلے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ پہلے اس کے پیسے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں علیحدہ کوئی سرویئر دیں جو ٹیکنیکل، جو پہلے سروے کر کے آئے یہاں پہ ڈیم بننا ہے۔ پھر وہ جو پی سی ٹو کی معلومات ہے اس کو لے کر پی سی ون بناتے ہیں، تو وہ جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پی سی ٹو ہوتا ہے۔ اچھا، اب پاکستان میں اسپیسیفک فارمز ہیں، اس کو پروجیکٹ کنسپٹ فارم کہتے ہیں، پروجیکٹ پلاننگ کمیشن کے فارم ہے اصل میں۔ تو پروجیکٹ کنسپٹ فارم ہے ٹو انشور پراپر پلاننگ اپروول۔ اچھا، تو اس میں 2 فنڈامنٹل فارم جو ہیں وہ انیشیل سٹیج میں پی سی ٹو اور پی سی ون، ان کے علیحدہ علیحدہ پرپز ہے۔ پی سی ٹو کیا ہے؟ پی سی ٹو فیزیبلٹی اور سروے اسٹڈیز ہے۔ پی سی ٹو جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے فنڈنگ، سروے کی فنڈنگ کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیے کسی میجر پروجیکٹ سے پہلے۔ اچھا، تو اس میں ٹیکنیکل، اکنامک، سوشل، انوائرمنٹل وائبلٹی کی، اس میں کتنا یہ پروجیکٹ چل سکتا ہے ان چیزوں میں، اور اس کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ یہ اس ڈیٹا پھر اس ڈیٹا پر بنتا ہے پی سی ون۔ اچھا، تو پی سی ٹو پہ کیا یوزز ہے کہ ایک تو یہ سروے کے لیے فنڈ کرتے ہیں، ٹوپوگرافک جو ٹیکنیکل ٹریفک سروے، پھر جو ہے یہ انوائرمنٹل کا جو سوشیو کا ہے وہ اس میں سروے درج ہوتا ہے، پھر پریلیمنری ڈیزائن اور کاسٹ جو ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں وہ اس میں درج ہوتے ہیں۔ اچھا، کومنٹس کانٹینٹس آف پی سی ٹو، اس میں آپ نے نام رکھنا ہے اور رسپانسبل اتھارٹیز کون ہے، اور ایئر وائز کاسٹ کتنے کی، آپ کہتے ہیں 5 سال کا پروجیکٹ ہے، مین پاور کتنی ضرورت ہوگی، ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ کتنی ہوگی فیزیبلٹی رپورٹ کی۔ تو ان شارٹ جو ہے پی سی ٹو آپ کا وہ سالڈ گراؤنڈ بنا دیتا ہے مین پروجیکٹ سے پہلے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آتے ہیں کہ پی سی ون جو ڈیٹیل اس پی سی ٹو سے آپ نے سروے سے لیا سارا ڈیٹا، اب پی سی ون آپ بناتے ہیں۔ آپ نے جو ہائر اتھارٹیز کو پیش کرنا ہے وہ پی سی ون پیش کرنا ہے۔ پی سی ٹو کیا فنڈنگ پہلے اسی لیتے ہیں کہ بڑا پروجیکٹ، اس سے آپ نے پی سی ون کر دیا۔ پی سی ون میں جو ہے وہ یہ مین بلو پرنٹ فار دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے۔ اس کا پروجیکٹ اس میں ہوگا، اسکوپ ہوگا، کاسٹ ہوگی، بینیفٹ ہوگا۔ ایک بار یہ اپروو ہو جائے تو اس کا مطلب اب بجٹ اپروو ہوگا۔ آپ کا پی سی ون اپروو ہو گیا تو اس کے بعد آپ اس کے لیے پیسے بجٹ کے اور ڈیزائن کے اور ایگزیکیوشن کے پیسے اس میں رکھ دیے جائیں گے۔ اچھا، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جسٹیفائی کرتا ہے آپ کے پروجیکٹ کو۔ پرابلم کیا ہے، اس کی حل کیا ہے، ایک پرابلم ہے ایک حل ہے۔ مطلب ایک پورا علاقہ ہے اس میں سکول نہیں ہے، پرائمری سکول نہیں ہے، تو پرابلم یہ ہے، حل یہ ہے کہ سکول بننا چاہیے، اور بنے گا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے یہ آگے تو یہ بتا دیں۔ اچھا، اس کے بعد اس کی بنیاد پہ آپ کو ڈبل اے ملتا ہے، ایک دوسرے کو اپروول ملتا ہے، اور پھر یہ بھی اس کے بعد کے جو سٹیجز ہوتے ہیں ڈیزائن، بڈنگ، کنسٹرکشن، اس کے لیے گائیڈ بن جاتا ہے۔ کون پریپیئر کرتا ہے پی سی ون؟ تو پی سی ون ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جیسے سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہے، پبلک ہیلتھ انجینئر ہے، اس کے ایکشن کرتا ہے۔ پی سی ون خود تیار کرتا ہے اس ڈیٹا سے جو پی سی ٹو میں ہے، اور چھوٹا پروجیکٹ ہو تو پی سی ون بس وہ خود ڈائریکٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کے کی کانٹینٹس کیا ہیں؟ جسٹیفیکیشن، آبجیکٹو، اسکوپ آف ورک ہے، ٹیکنیکل جسٹیفیکیشن ہوگی، کاسٹ ایسٹیمیٹس ہوں گے، لینڈ ہم نے لینی ہے سول وار سے، اکنامک فائنینشل انالیسس ہوگا، انوائرمنٹل سوشل امپیکٹ ہوگا، امپلیمنٹیشن اسکیجول ہوگا، مینجمنٹ رسک پلان ہوگا۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پلان آپ کو دے گا پروجیکٹ اپروول کے لیے۔ تو اب آپ نے کیا سمجھا کہ پی سی ٹو کیا ہے؟ وہ فیزیبلٹی اور سروے اسٹڈی ہے صرف۔ شوڈ وی ایون ڈو دس پروجیکٹ، یہ اس سوال کا جواب ہے کیا ہمیں یہ پروجیکٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں، اور اس ڈیسیجن کے لیے ہمیں کیا معلومات درکار ہے۔ یہ پی سی ٹو ہے۔ پی سی ون کیا ڈیٹیل پروجیکٹ پروزل ہے، اس میں ہم نے یہ کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیے پروجیکٹ کرنا، اس ایجنسی نے تو کر لیا ہے، ان کو بتاتی ہے جن کے پاس پیسے ہیں کہ ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اب یہ ہمارا ایگزیکٹلی یہ سارا بلو پرنٹ ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم نے
कैसे करना है। सर इसमें जो ये PC1 और PC2 है ये मतलब डिपार्टमेंट करेगी या किसी कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर से करवाएगी? दोनों कर सकते हैं। यानी इसके लिए जैसे मैंने कहा कि अब PC2 अगर वो वसी काम है तो उसके लिए अलग कंसल्टेंट हायर किए जा सकते हैं। अगर कोई अरबों का प्रोजेक्ट है, वैसे ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन एक चीज उनकी एक्सपर्टाइज से आगे हो जाती है। पाकिस्तान में इतना बड़ा डैम बन रहा है तो वापडा के पास उसकी PC2 है फिजिबिलिटी सर्विस ना जी जब ये अप्रूव हो जाए तब PC1 पे काम होगा ना, तो ये अप्रूव भी डिपार्टमेंट खुद करेगी या ऐसा क्या? हाँ, ये लो लेवल पे है। ये इसके लिए आपको उसके लिए एक के पास जाने की जरूरत नहीं। ये लो लेवल का अपने डिपार्टमेंट खुद अप्रूव करता है, ये उसके अपने स्कोप में होता है। मतलब डिपार्टमेंट करेगी कि डिपार्टमेंट अप्रूव भी करेगा अपने लिए, वो अपना ये अपने बजट में से निकाल लेती। फिर इसी तरह और भी फॉर्म है, PC3 है, PC4 है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोफार्मा है, क्वार्टर लीव जो आप तीन आप उधर बारान टाइम पे तो आप देते रहे हर 3 महीने बाद PC। एक PC5 भी होता है, वो फाइनेंशियल के लिए होता है कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या होती है। तो इसका जो सैंपल है वो रोड फॉर्मेट का वो मैंने एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, तो उसको फिर देख लेंगे यार, उसको हम आगे चलते हैं ताकि छोटा हुआ है इसको मुकम्मल कर लें। अच्छा, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मरहला आ जाता है PC1 के बाद। इसको आप ग्रीन लाइट आपको मिलती है, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से मिलती है। जब तक AA नहीं है आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। तो ये जो है आफ्टर पे जब आपका PC1 हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो लेगी। तो ये गवर्नमेंट की फॉर्मल परमिशन है आपको कि आप प्रोसीड करें। तो AA कंफर्म करते हैं अप्रूव स्कोप और मतलब पब्लिक सेक्टर की तरफ से। इसको आप हमारे जो जिसको हम कहते हैं PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें ये इंक्लूड हो जाए। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो उसके पैसे उसमें रख देंगे कि अब आपका ये प्रोजेक्ट है। ये क्यों जरूरी है कि ऑफिशियली सैंक्शन करता है प्रोजेक्ट को, फिर आपको बजट इससे एलोकेट होता है, और ये जो है नेशनल और प्रोविंशियल प्रायोरिटीज उनके साथ ये कंफर्म करता है। आप तो दे दे ना, जैसे आपने अपने जिले से दे दिया तो ऐसे हर जिले से दे रहे हैं ना, तो वो फिर खुद देखेंगे ना, वो देखने वाले कौन सा प्रायोरिटी कितने हमारे को फुल बजट कितने, किसको पहले करें किसको बाद में करें, उस हिसाब कौन अप्रूव करते हैं। तो इसको या तो ये डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्क्स वाले अप्रूव कर लेते छोटा अगर प्रोजेक्ट हो, या प्रोविंशियल वाले कर लेते हैं जो थोड़ा उससे मीडियम साइज को, या सेंट्रल डेवलपमेंट वर्क प्रोग्राम वाले करते हैं जो जरा पूरे नेशनल लेवल को, या फिर एकनेक करती जो मेगा नेशनल प्रोजेक्ट होते हैं तो वो एग्जीक्यूटिंग कमेटी फॉर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, तो वो एकनेक वाले वो उसको करते। तो मतलब ये है कि ये जो फोरम है ये रिव्यू करते हैं कि टेक्निकल साउंडनेस इसकी कितनी है, जो उनकी है। यानी जरूरी वो तो जो रिव्यू करने वाले वो इतने हद तक तो टेक्निकल नहीं होते ना कि आपकी एक एक डिजाइन को देखें, वो वैसे देखते हैं कि टेक्निकली हम इतना कर सकते हैं, जो उनकी स्कोप में होता है वो रिव्यू कर लेते हैं। टेक्निकल साउंडनेस, फिर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वेबिलिटी देख लेते हैं, हमारे पास कितना बजट है, एनवायरमेंटल सोशल इस पे क्या कंप्लायंस हो सकते हैं, रिसोर्स हमारे पास कितने हैं। तो इसकी पॉसिबल डिसीजन क्या होगी, या तो वो आपको अप्रूव कर देंगे जो आपने PC1 दिया है, या मॉडिफिकेशन करें या न करेंगे अप्रूव कर देंगे, या फिर रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ये कहेंगे दोबारा बना के लाओ कोई और मजीद इंफॉर्मेशन। जब भी ये अप्रूव हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेटर आपको मिल जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपका बजट एलोकेट हो गया। और अब जो है ना मतलब है कि अगर मजीद फिर दोबारा AA तब बन सकता है कि अगर आपने कोई मेजर चेंज आ गया, यानी आपने कोई ऐसी बात कर दी कि पूरा छोटा मोटा चेंज नहीं, बड़ा चेंज हो गया जिसमें आपको समझे कि पूरा स्कोप ही बदल गया है या पूरा ऊपर, तो फिर आप दोबारा AA उनसे अप्रूव। एक बार AA का लेटर आ जाए डिपार्टमेंट को, अब डिपार्टमेंट के हाथ में आ गया प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट आ गया है, बजट एलोकेशन कैसे होगी, उसकी फेज्ड भी हो सकते हैं। फंड जो है वो PSDP फेडरल लेवल से, वो अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, या प्रोविंशियल का एनुअल डेवलपमेंट प्लान होते हैं उससे वो फंड रखेंगे। AA के बाद आपका प्रोजेक्ट मतलब बजट में इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, फेज फंडिंग और कैसे हो जाएगा, ये असेंबली में जाके फिर हो जाता है। अच्छा, फेज फंडिंग कैसे होती है, मिसाल आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो फिर खुद ही असेंबली में ये तय करते हैं कि इस बजट में आपको इस साल हम इतने पैसे देंगे, अगले साल 5 अरब का प्रोजेक्ट है तो कहते हैं 1-1 अरब रुपए आप आपको हर साल दे देंगे। ये फेज फंडिंग है। अच्छा, बजट अप्रूवल जो है वो नेशनल असेंबली से या प्रोविंशियल असेंबली से एनुअल बजट में हो जाती है, और उसके हिसाब से फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट
फंड रिलीज करते हैं, आमतौर पर क्वार्टरली करते हैं, यानी हर तीसरे महीने वो कर लेते हैं। अच्छा, अब फंड कैन नॉट बी स्पेंड, किसी डबल ए से पहले कोई फंड स्पेंड नहीं हो सकता है, और अगर कोई वो हो यानी सिग्निफिकेंट कास्ट और स्कोप में फर्क हो फिर दोबारा डबल ए बनेगा। अच्छा, इसी दौरान अगर जैसे आप कह रहे थे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर डिटेल डिजाइन और कंसल्टेंट की भी एंगेजमेंट होती है। अब उन्होंने तो फंड दे दिया, तो बजाय इसके कि आप डायरेक्ट वो ठेकेदार के पास जाके बनवाएं, जैसे मिसाल एजुकेशन वालों के पास कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती, उनके पास एक सैंपल प्राइमरी स्कूल का एक डिजाइन पड़ा हुआ है, पुलिस वालों के पास एक सैंपल चौकी पड़ी हुई है, वो उसी को रिप्लिकेट करना है तो वो तो कहेंगे कि भाई आप इस तरह बना, जस्ट आप कंट्रैक्टर हायर करके बना दो। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंसल्टेंट हायर करने हैं तो फिर उसको आप एंगेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल और बजट एलोकेशन के बाद, जो कि आपने पहले भी PC1 में लिखा होगा कि इतना कंसल्टेंट का भी होगा। बजट अप्रूव हो गया तो अब आपने पहले कंसल्टेंट्स को वो भी उसी तरह ही आप लेंगे जिस तरह ये पेपर की बिडिंग करते हैं, उस तरह कंसल्टेंट को भी आपने हायर करना है क्वालिटी की बुनियाद पर। सर ये कोई लिमिट वाली प्रोजेक्ट की यहाँ से बड़ा हो गया तो कंसल्टेंट हायर करना मर्जी है जो नहीं, उसके है पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में भी है कि प्रोजेक्ट इतने का, जिस तरह बाकी रेटिंग है इस तरफ ये रेटिंग भी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट हो और इस तरह ना हो, यानी इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट नहीं रखे, उसको जस्टिफाई तो आपने करना है। अगर जो उनकी इसी तरह रेटिंग नहीं लिखी हुई इतने पैसों का होगा तो फिर कंसल्टेंट होगा। हो सकता है बाज़ औक़ात बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट हो लेकिन उसकी एक्सपर्टाइज ऐसी हो कि आपको कंसल्टेंट के बगैर गुजारा ना हो सके। मिसाल के तौर पर यहाँ एक शहर में फिशरी बनानी है तो किसी भी डिपार्टमेंट में फिशरीज का एक्सपर्ट तो नहीं है। अभी मिसाल के तौर पर दीर से वो कह रहे थे कि भाई हम पहले इमरान खान के दौर में उनका प्रोग्राम था कि भाई हम लिफ्ट का लंबा वहाँ वो किसका स्केटिंग जो होती है बर्फबारी से स्केटिंग वगैरह, हम उसका एक वो पूरा उनका एक प्लान था। तो अब उसका बजट शायद मोटरवे से बहुत कम हो, लेकिन वो फिर ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो इस तरह उसको देखा जाता है कि उसके लिए तो कंसल्टेंट ने क्या करना है, ये टोपोग्राफिक सर्वे करेंगे जो टेक्निकल हाइड्रोलॉजिकल, और इसी तरह डिटेल ड्राइंग बनाएंगे, मटेरियल से स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, कास्ट एस्टिमेट, इंजीनियर एस्टिमेट जिसको हम कहते हैं वो करेंगे, डिजाइन रिपोर्ट अपनी पूरी जो है ना वो सबमिट करेंगे। और इसी दौरान जब तक कि आपका कंसल्टेंट का काम होता है तो डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, वो दो काम करेंगे। एक इन्वायरमेंटल की अप्रूवल लेंगे, इन्वायरमेंटल एजेंसी लेता है कि हम ये आपके इलाके में ये मशीन लगा सकते हैं कि नहीं, इस पे एनवायरमेंट में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अप्रूवल लेंगे। और दूसरा जो है ना लैंड एक्विजिशन लंबा काम है, वो उसी का उसी बात उसकी कंपनसेशन और लैंड की एक्विजिशन वो शुरू करेंगे। साथ ही जब तक ये कंसल्टेंट वाले डॉक्यूमेंट पूरे करते हैं तो आपकी RFP वगैरह बनाते हैं तो वो काम भी काफी हद तक हो जाए। तो इन शॉर्ट डिजाइन डिटेल डिजाइन टर्न द प्रोजेक्ट कंसेप्ट इनटू फुल। अब जब डिटेल डिजाइन आ जाएगा तो अब वो बिल्डेबल प्लान आपके पास आ गया है, यानी कि अब आप कॉन्ट्रैक्टर पे कोर कर सकते हैं, टेंडर की तरफ जा सकते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसके बगैर आपका प्रोजेक्ट नहीं चल सकता वो TS है, टेक्निकल सैंक्शन है। ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बजट की तरफ से था, PC1 फिजिबिलिटी थी, टेक्निकल सैंक्शन आप टेक्निकली इसको ओके करना है। लेकिन ये टेक्निकल सैंक्शन जो है इसके साथ किसी और एजेंसी का काम नहीं, उस डिपार्टमेंट का ही काम है। उसका जो चीफ इंजीनियर है या हायर अथॉरिटी है वो जब आप डिजाइन देंगे तो अगर वो डिजाइन को अप्रूव कर लेते हैं टेक्निकली तो फिर गो अहेड है कि अब आप बनाना शुरू कर दें। तो टेक्निकल से आफ्टर ये जो अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और डिजाइन कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट मस्ट ऑब्टेन टेक्निकल सेक्शन, ये एक फॉर्मल इंजीनियरिंग अप्रूवल है। अच्छा, क्यों जरूरत है कि AA अप्रूव द कंसेप्ट एंड अप्रोक्सीमेट कास्ट। AA तो आपको ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइल TS वैलिडेट्स द प्रिसाइज बिल्डेबल डिजाइन, ये आपको वैलिडेट करता है कि इसका डिजाइन ठीक है। अच्छा, इसी तरह TS कंफर्म करता है कि सारी आपकी ड्राइंग स्ट्रक्चर कैलकुलेशन मटेरियल वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इसी तरह TS जो है ये अप्रूव करता है कि बिल ऑफ क्वांटिटी रिफाइंड कास्ट एस्टिमेट ये एक्यूरेसी के साथ है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। इसी तरह TS जो है ना वो आपके प्री रिक्विजिट है फॉर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की भी पहली, यानी इसी से मालूम हुआ कि आपके बिडिंग से पहले
یہ ٹی ایس ہو جانا چاہیے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، بعض اوقات تو یہ لیٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اب یہ ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے، کہیں باہر سے تو ہونا نہیں، تو کبھی بعض اوقات تو کمنسمنٹ کے بعد بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کمپیٹنٹ ٹیکنیکل اتھارٹی جو ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، چیف انجینئر ہے، سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے، جو بھی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا ہوگا، ان کے درمیان میں اب ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ جو 3 سٹیپ ہیں، یہ ایک سیکوینشل ایک پروسیس ہے جو کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتا ہے، ایک بالکل سیکوینس میں ایک پروسیس ہے۔ PC1 پہلے آپ کرتے ہیں، جو کنسپٹ اور اس کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، انیشیل آئیڈیا ڈاکومنٹ ہو جاتا ہے، یہ کیا آؤٹ لائننگ واٹ دا پروجیکٹ جنرلی از اینڈ وائی اٹ از نیڈیڈ، یہ اس کو کرتا ہے، یعنی بڑے بڑے دور سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ویژن ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ PC1 اس لیے ایڈمنسٹریٹو اپروول کس لیے کہ یہ فارملی اپروو ہو جاتا ہے کہ کنسپٹ آپ کا جو ہے نا وہ آپ ایلیجیبل ہے، اور اس کو پرمیشن ٹو اسپینڈ دا منی، یہ آپ کو ایک قسم کی پرمیشن ملا آپ پیسے خرچ کریں، اور اس کے ٹیکنیکل سینکشن جو ہے وہ کس چیز کی پرمیشن ہے؟ وہ پرمیشن ٹو بلڈ ہے، کہ اب آپ کیونکہ وہ ٹیکنیکلی ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پریسائز ڈیزائن ہے تو کہتے ہیں اچھا جب تک ٹیکنیکل سیکشن ویلیڈیٹ نہ ہو تب تک آپ کے ڈبل اے بھی آپ کے پاس ہو تب بھی آپ کا پروجیکٹ آگے نہیں جا سکتا ہے، یعنی تھیوریٹیکلی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر وہ ٹی ایس کے بغیر پروجیکٹ نہ چلے، لیکن ہو جاتا ہے، یعنی چل جاتے بعد میں پاکستان میں آگے پیچھے دیر بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انٹرنل معاملہ ہے۔ اچھا اب پروجیکٹ جو ہے اس کی ساری اپروولز آپ کو مل گئی ہیں، آپ کو ایڈمنسٹریٹر اپروول مل گئی ہے، ٹیکنیکل سینکشن ہو گئے ہیں، ڈیزائن اس کا کمپلیٹ ہے، اب ٹائم کیا ہے کہ اب آپ کوئی کوالیفائڈ کنٹریکٹر ڈھونڈیں جو فزیکلی اب آپ کا وہ شروع کرے، پروجیکٹ شروع کرے۔ اس کام کے لیے کہ آپ ایک فزیکلی ایک کنٹریکٹر ڈھونڈیں جو سوٹیبل ہے، اس کام کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کمپریہنسو بڈنگ کرتے ہیں، RFP بناتے ہیں، یہ ہم پھر نیکسٹ چیپٹر میں اس کو ہم لیں گے۔ السلام علیکم۔